بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام یہ ہمارا پروگرام ہے علوم دینی، یعنی دین کے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ میں آپ لوگوں تک بہت ہی آسان لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کو بار بار جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اور آگے اپنے بچوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، بلکہ چلتے ہی رہتے ہیں میرے پروگرام، تھوڑی بہت جو بھی سیکھتی رہتی ہوں آپ لوگوں تک پہنچاتی رہتی ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے غسل کا بیان۔ غسل پہلے ہم نے اس سے پہلے میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ ہم نے طہارت سے شروع کیا تھا۔ طہارت سے پہلے ہمارے 2 مضمون رمضان کے حوالے سے تھے، پھر ہم نے طہارت پہ پروگرام کیا، اس کے بعد ہم نے وضو پہ پروگرام کیا ہے، اور اب ہم نے آج غسل کا بیان ہے کہ جب وضو، تو آپ کو پتہ چل گئی یہ ساری چیزیں وضو کے حوالے سے۔ اب غسل کے حوالے سے بھی جو ہے بہت اہم معلومات ہے جو آپ لوگوں تک جانی چاہیے، اور بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ غسل کو طہارت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے تمام بدن پاک ہو جاتا ہے، اور غسل کرنے کی 4 اقسام ہیں، اور فرض میں جو آ جاتا ہے جنابت آ جاتی ہے، یعنی حدث اکبر میں ہی کہلاتی ہے، اور جو ہے وہ بعد نفاس، بعد حیض، اور جاگتے میں جو ہے جسم سے کسی بھی قسم کے مادے کا اخراج ہو جانا، یا سوتے میں بھی اگر کسی قسم کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ 4 جو ہے یہ فرض 5 ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے۔ یہ سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس کے بعد آپ کو غسل فرض ہو گیا ہے، اور آپ نے غسل فرض کرنا ہے، اس کا آپ نے غسل ضرور کرنا ہے نماز کے لیے یا وضو کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور عوامل ہیں، واجب بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں اور مستحب بھی ہیں غسل کے معاملے میں، ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے، لیکن یہ 4 تو فرض ہے، ٹھیک ہے، 5 ہے فرض جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم واجب کی طرف آتے ہیں۔ اگر میں نے تیز رفتاری سے بتایا ہے تو میں دوبارہ پھر بتا دیتی ہوں جو ہمارے فرض ہیں۔ جنابت، جسے حدث اکبر بھی کہا جاتا ہے، احتلام، بعد حیض، بعد نفاس، جاگتے میں آپ کا کسی بھی مادے کا اخراج ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب واجب میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں آپ کا؟ اگر یہ سب چیزیں فرض میں آ گئی ہیں، اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے غسل واجب فرض ہو گیا آپ کے پاس۔ اب واجب میں کیا ہے؟ اگر جو ہے آپ نے میت کو غسل دیا ہے، ٹھیک ہے، جو زندہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ چھینٹے وغیرہ جب آتی ہیں، یا وہ جو پانی آپ پر گرتا ہے، یا کچھ اس کی ناپاکی آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ پر غسل جو ہے واجب ہے کہ آپ نے غسل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر نجاست حقیقی، مخفی، یعنی یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں لگی ہے اور کہاں نہیں لگی ہے، جیسے کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ نجاست کی بھی 2 اقسام ہیں، میں نے بھی آپ کو طہارت میں بیان میں بھی بتایا تھا کہ حکمی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے، اور پھر اس کی بھی میں نے اقسام آپ کو بتا دی تھی۔ تو یہاں پھر میں بتا رہی ہوں وہی باتیں بار بار، چونکہ آگے وہ ٹرمز آئیں گی، وہ اصطلاحات آئیں گی، چونکہ عربی کی ہیں، تو آپ کو اسی لیے سب سے پہلے میں نے بتائی تھی۔ تو اب جب آپ کا جسم جو ہے اس پر کسی بھی حصے پر کوئی نجاست حقیقی ہے یا مخفی ہے یا چھپی ہوئی ہے، ایسی نجاست جو یا تو ظاہر ہو رہی ہے، لگی بھی نظر آ رہی ہے، یا ظاہر نہیں بھی ہو رہی ہے، وہ کہاں لگی ہے، تو بھی آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کافر اگر مسلمان ہونے سے پہلے جنبی تھا تو مسلمان ہونے کے بعد غسل جنابت اس پر واجب ہے۔ اسی طرح سے یہ حکم ایک یہ بھی ہے جو کافر کے حوالے سے ہے کہ کافر اگر مسلمان ہونے سے پہلے وہ جو جس میں حالت میں تھا اس حالت سے نکلنے کے لیے اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح سنتیں بھی ہیں، ہمارے غسل کی کچھ سنتیں بھی ہیں کہ کیا سنتیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ غسل نماز جمعہ، آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جو ہے وہ غسل کرنا پڑتا ہے، سارے لوگ غسل کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے، سب نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ غسل نماز عید، یعنی عید کی نماز کے لیے بھی آپ لوگ غسل پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہماری سنتوں میں آتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح احرام، حج یا عمرے کے وقت بھی آپ پہلے نہاتے دھوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ حج کے لیے جا رہے ہوں یا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وقوف عرفات کے لیے جب آپ کرتے ہیں اس وقت بھی غسل ضروری ہوتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی غسل کرنا جو ہے وہاں پر سنت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سنتوں میں آپ کی چیزیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سنتوں میں کہاں کا غسل آپ کو ضروری ہے؟ جمعے کا،
غسل करना लाज़मी है, ईद की नमाज़ के लिए आपको غسल करना लाज़मी है, यानी लाज़मी से मुराद है सुन्नत है, करना है, ठीक है? सुन्नत है। और ihram या हज या ihram बाँधना है आपको हज या उम्रे के लिए तो भी आप गुस्ल करेंगे, फिर आप बाँधेंगे। वकूफ़े अरफ़ात का होता है, जब हज कर रहे होते हैं तो अरफ़ात का जो मकाम होता है वहाँ पे वकूफ़ के से पहले आपने जो है वकूफ़ के लिए आपने पहले जो है वो गुस्ल करना है। और इसी तरह इस्लाम कबूल करने के बाद भी जो अगर कोई मुसलमान नहीं था और उसने इस्लाम कबूल किया है तो भी गुस्ल फरमाएगा, ठीक है? गुस्ल करेगा, ये सुन्नतों में शामिल है। अब मुस्तहब का है क्या है? अ, इसमें ये है कि अम, मदीने मक्का और मदीने में दाखिल होने से पहले अच्छा अमल आपका और सही और दुरुस्त और मुस्तहब ये है कि मक्का और मदीने में दाखिल होने से पहले गुस्ल फरमा लिया, फिर आप दाखिल हो, ठीक है? नवाफिल दाखिल होने से पहले आप गुस्ल करें और फिर मदीने मक्के में दाखिल हों। मैयत को गुस्ल देने के बाद आप नहाएँ। आने के बाद फ़ौरी तौर पे होता है कि आप नहा लें पहले। ठीक है? ये मुस्तहब है। अच्छा ये करना है आपने, करना चाहिए आपको, ठीक है? इसके बाद सफ़र से वापसी के बाद भी आपने नहाना है। देखिए छोटी-छोटी सी बातें हैं और काफ़िर का इस्लाम कबूल करने के बाद भी नहाना जो है वो मुस्तहब है। तो ये मैंने आपको बताया कि गुस्ल की 4 इक़साम थी। 4 इक़साम में फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। ठीक है? तो इन चारों चीज़ों पर आपको अमल करना ज़रूरी है। इन्हें फिर इसकी इस इन ये चारों चीज़ें जो है इनके लिए आपको गुस्ल जो है वो लाज़मी करना है। वज़ू और गुस्ल के लिए जो कुल पानी की मिकदार है वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि गुस्ल के लिए कम से कम 2 से 6 छिटाक पानी, ठीक है? 2 से 6 छिटाक। अब ये चीज़ें देखिए क्यों बताई गई हैं, दीनी अहकामात हैं ये, हमें क्यों बताए गए हैं? इसलिए बताए गए हैं कि बाज़ इलाकों में पानी की किल्लत है। अब तो कराची और हर जगह भी शहरी इलाकों में भी ऐसी सूरत-ए-हाल बाज़ दफ़ा होती है, पानी नहीं आ रहा है, पानी बंद है, बिजली बंद है तो पानी भी नहीं है घर में। अब नहीं है और अब आपको गुस्ल तो करना है, नमाज़ जुम्मा आ गई है या नमाज़ ईद है या आपको हज और उम्रे के लिए आप जा रहे हैं या आपने गुस्ल करना है नमाज़ के लिए या आपने नमाज़ पढ़ने के लिए जो है अपने आप को पाक-साफ़ करना है, तो गुस्ल करना है। तो अब वहाँ पर आपके लिए कैसे वज़ाहत कर दी गई है कि अगर पानी की कमी है तो कितना पानी कम से कम होना चाहिए जिससे आप गुस्ल करेंगे तो आप पाक साफ़ हो जाएँगे। तो बताया गया है गुस्ल के लिए कम से कम पानी की मिकदार जो है 2 से 6 छिटाक पानी होना चाहिए, ठीक है? वुज़ू और गुस्ल दोनों के लिए कम से कम यानी इतना ही पानी जो है वो उन्होंने कहा है कि एक सा एक एक उसमें यानी पानी की मिकदार बताई दी गई है। गुस्ल के लिए भी और वुज़ू के लिए भी आपको पानी की मिकदार बता दी गई है। अच्छा वुज़ू के लिए कम से कम पानी कितना होना चाहिए वो भी आप देख लें कि 1 मुद्द यानी आधी स्टाक कम 1 सेर पानी। वुज़ू के लिए क्योंकि गुस्ल में पानी की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वुज़ू में पानी की आपको कम ज़रूरत पड़ती है और वुज़ू में भी कहा गया गुस्ल के लिए भी कहा गया है कि आपने पानी को बहाना नहीं है ज़्यादा। वुज़ू में मैंने आपको बताया था कि हुक्म दिया गया है कि पानी आपने बहाना नहीं है ज़्यादा वरना नल खुला रहता है, वुज़ू करते रहते हैं, फिर अगला काम करते हैं, फिर भी नल खुला रहता है, तो आपने बार-बार नल भी कोशिश करें कि दरमियाने बंद कर सकें और अगर पानी तेज़ी से बह रहा है, तो आप उसको रोकें पानी को या पानी को कम खोल लें। तो पानी ज़्यादा बहाना भी वुज़ू में मना है। तो वुज़ू के लिए जो है वो पानी जो है उसमें वुज़ू के लिए कम से कम 1 मुद्द यानी आधी छिटाक कम 1 सेर पानी। 1 सेर पानी में आधी छिटाक कम तकरीबन अगर पानी है, तो आप वुज़ू के लिए वो निकाल लें अपने लिए कि इससे आपने वुज़ू करना है, ठीक है? और 1 मुद्द पानी उस वक़्त जबकि इस्तिंजे के लिए पानी ना लिया हो। अच्छा अब आपने ये जो पानी की आपकी मिकदार बताई गई है ना, 1 सेर बताई है और आधी जिसमें से आधी छिटाक कम हो, ये मिकदार ये है कि आपने इस्तिंजा करना है ना, इस्तिंजा पहले आप फारिग भी होते हैं, संजा भी करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वज़ू करते हैं ताकि आपका वज़ू जो है प्रॉपर हो जाए और जो है आप पाक साफ़ होकर वज़ू कर रहे हैं ना, पक्का वज़ू। तो आपने इस्तिंजे के लिए पानी जो ले रहे हैं 1 मुद्द पानी उस वक़्त है, ये मिकदार उस वक़्त की है, जबकि इस्तिंजे के लिए आपने पानी ना लिया हो। इस्तिंजे के लिए अगर आप पानी नहीं लिया हो तो ये मिकदार जो है आपको पानी की बताई गई है, कि 1 मुद्द पानी उस वक़्त जबकि इस्तिंजे के लिए पानी ना लिया हो। तो ये पानी की मिकदार आपको बता दी गई है कि वज़ू के लिए आपको कितना पानी लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ आप लोगों से मुख़ातिब हूँ, तो शहरी लोगों से मुख़ातिब हूँ, ये मैं मुख़ातिब आपके हर इलाके में जहाँ पर पानी नहीं है या नवाही इलाके हैं या शहर नहीं है, गाँव है, देहात है या और जगह है जहाँ पे पानी की किल्लत होती है बहुत ज़्यादा, वो इलाके भी शामिल हैं। यानी पूरा आलमी सतह पर हमारा इस्लाम तो मज़हब पूरी दुनिया के लिए है ना आपका इस्लाम का मज़हब तो। तो इसमें तो हर एक के लिए अल्लाह ताला के अहकामात हैं। तो हर जगह के लिए, हर मौके के लिए हैं। अगर इस्तिंजे के लिए भी पानी ले तो 1 मुद्द के अलावा 1 तल यानी 1.5 पाव से ज़्यादा लिया जाए। यानी आपने जो पानी लिया था, आपको बताई थी मिकदार आपको बता दी थी कि 1 सेर में आधी छिटाक और फिर उसमें कहा कि अगर आपने इस्तिंजे के लिए भी पानी साथ में लेना है
کہ آپ کو پانی استنجے کے لیے بھی تھوڑا سا اس میں سے نکالنا ہے، تو پھر اس میں جو ہے آپ نے 1.5 پاؤ پانی زیادہ اس میں آپ لے لیں۔ اور اسی طرح سے پھر غسل کے جو فرائض ہے اور وہ کیا کیا ہے، غسل کے فرائض 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی ڈالنا، اور اس طرح بہانا کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل کا آپ کا غسل جب ہوگا جب یہ 3 فرائض جو ہے، یہ تو آپ کو 3 فرائض ہیں غسل کے جو آپ نے پہلے پورے کرنے۔ اس کے بعد یعنی کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، تمام جس طرح وضو کریں گے وہی عمل کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر ڈال لیا اور کر لیا۔ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، تمام بدن پر پانی ڈالنا ہے، آپ کا جسم کا کوئی حصہ بھی جو ہے ایک بال برابر بھی جو ہے سوکھا نہ رہے۔ اسی طرح غسل کی سنتیں بھی ہیں، 6 سنتیں ہیں۔ سنتیں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا پہنچوں تک دھونا، وضو میں ہم یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استنجا یعنی طہارت کرنا، پہلے آپ استنجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طہارت کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اس کے بعد بدن پر جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہو اسے آپ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اور ناپاکی دور کرنے کی نیت بھی کریں کہ یا اللہ میری ناپاکی میں نے دور کر لی، اور میں نے کر رہا ہوں، میں نے نیت کر لی ہے، میں نے وضو کی اور غسل کی، وضو کی بھی نیت کرتے ہیں، غسل کی بھی کرتے ہیں۔ غسل سے پہلے وضو کرنا یعنی غسل کرنے سے پہلے بھی آپ وضو کریں گے، پھر آپ غسل کریں گے، اور پھر غسل میں بھی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ سنتیں ہیں غسل کی یہ سنتیں ہیں۔ اب مکروہات غسل کیا ہے، یعنی کون سی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے غسل کرتے وقت۔ پانی زیادہ بہانا یا اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ آپ کو غسل کرنے کے لیے اب دیکھیں یہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھیں یہاں آپ کو بتایا گیا ہے مکروہات غسل میں، بعض لوگوں کا کد و کاٹ لمبا چوڑا ہوتا ہے یا جسمانی ساخت ان کی ایسی ہوتی ہے انہیں پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو پانی کی ایک مقدار بتا تو دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ بھی مد نظر رکھ لینا ہے کہ پانی کم بھی نہ پڑے اور پانی بہت زیادہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، بہانا بھی نہیں ہے، ضائع بھی نہیں کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ جملہ کہہ دیا گیا ہے۔ دینی احکامات میں کہا گیا ہے کہ پانی زیادہ بہانا یا اتنا کم پانی لینا ہے کہ اچھی طرح غسل نہ ہو پائے، یہ دونوں آپ نے خود مد نظر رکھنا ہے کہ کتنا پانی لینا ہے۔ غسل کے دوران بات کرنا نہیں کرنی چاہیے، مکروہات ہے یہ۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نہانا، یہ جو ہے مکروہات میں شامل ہے، یعنی قبلے کی طرف جو ہے آپ منہ کر کے جو ہے وہ نہا رہے ہیں، تو یہ جو ہے آپ کا مکروہات میں شامل ہے۔ اور خلاف سنت غسل کرنا، یعنی سیدھی سنتیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو میں نے آپ کو 6 عوامل بتا دی ہیں، اس کے خلاف اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ کا غسل جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا، غسل نہیں ہوگا، مکروہ ہو جائے گا۔ وہی میں نے بتا دیا، یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کا پونچھوں تک دھو لیں آپ، استنجا کر کے اپنے آپ کو پہلے پاک کر لیں، بدن پر جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اسے پہلے آپ صاف کر لیں، ناپاکی دور کرنے کی نیت کر لیں آپ، غسل سے پہلے آپ وضو کر لیں آپ، اور تمام بدن پر 3 مرتبہ آپ نے پانی بہا لیا ہے، تو آپ کا جو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ساری سنتیں تھیں آپ کی، اور فرض بھی تھے، ان سب کو بھی آپ نے مد نظر رکھا تھا۔ پھر آپ غسل کی طرف گئے تھے تو غسل میں بھی آپ نے خلاف سنت کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، فرض بھی پورے کرنے ہیں، سنتیں بھی پوری کرنی ہے، اور مکروہات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے سے پہلے نیت کریں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے غسل کیا جا رہا ہے، تو آپ غسل کر لیں اور اس کی نیت کر لیں۔ اور اولاً دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں، یعنی دونوں ہاتھ اپنے پہلے پونچھوں تک دھو لیں، استنجا کر کے بدن سے نجاست حقیقی دھو ڈالیں آپ، ٹھیک ہے۔ نیچرلی بات ہے، نجاست حقیقی جو اسے آپ نے دھونا ہے، اور وضو کریں اور تمام بدن پر پانی ڈال کر ہاتھ سے سارا جسم اس طرح ملیں کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے غسل کیسے کرنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ سر سے سارے جسم پر پانی بہا لیں، پھر 3 مرتبہ داہنے سیدھے کاندھے پر، اور 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر پانی بہائیے، پہلے سیدھے کاندھے پر پھر بائیں کاندھے پر۔ پہلے تو آپ نے پورے جسم پر 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا ہے، پھر سیدھے کاندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، پھر الٹے کاندھے پر آپ نے 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلی کر لیجئے، ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کر لیجئے، یہ آپ کا غسل کا طریقہ ہے۔ اور آپ کو میں نے اس کے بعد غسل کے حوالے سے کچھ ضروری جو متعلق ضروری مسائل جو ہیں وہ بھی میں آپ گوش گزار کر دیتی ہوں۔ جنابت میں جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ جو کچھ آپ کے جو ناپاک جسمانی مادے خارج ہوتے ہیں، وہ آپ نے اس پر آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے، پہلے میں نے بتا ہی دیا۔ پھر اس کی وضاحت مزید ضروری مسائل میں کر رہی ہوں۔ اور اسی طرح سے جاگنے کے بعد اگر آپ کو کپڑا اپنا جسم کا کپڑا کوئی تر لگے تو غسل کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑے پہ تری نہ ہو اور اس کے آثار بھی نہ ہو کچھ ایسے، تو پھر غسل کرنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اور کپڑا بھی تری بھی ہے، اگر وہ سوکھا ہوا بھی ہے تب بھی آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں
یہ جو ہے آپ ناپاک ہیں تو آپ کو غسل کرنا ہے آپ کو۔ عورتوں کے لیے گندھی ہوئی چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، البتہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا کافی ہے۔ یعنی بال چوٹی بندی بھی ہوتی ہے تو اول تو بال کھول کر ہی سبھی لوگ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چوٹی آپ کی بندی بھی ہے، کوئی وجوہات ہوتی ہوں گی چوٹی بندی ہونے کی بھی، بہت سارے لوگ ایسے جن کے بہت لمبے بال ہوتے ہوں گے اور بیٹھ کے بندوانے میں انہیں بہت ٹائم لگتا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور بھی کوئی عوامل ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کی چھوٹی بندی ہوئی ہے تب بھی آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ البتہ ویسے تو ہم جو بال کھول کر ہی نہاتے ہیں، لیکن پانی آپ کا چھوٹی بندی ہونے کے باوجود بھی جڑوں تک پانی ضرور جانا چاہیے۔ اگر جڑوں تک آپ کا پانی سر کے نہیں جا رہا تو آپ کا جو ہے وہ غسل میں آپ کے مکروہات میں شامل ہو جائے گا، یا غسل آپ کا پراپر طریقے سے نہیں ہوگا، یا صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اگر مرد کے گدی ہوئی چوٹی ہو تو اسے کھولنا اور چیرنا واجب ہے۔ بعض دفعہ مرد بھی ہمارے لمبے بال رکھتے ہیں، تو اگر انہوں نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو اپنے بال کھولیں اور ان بالوں کو الگ الگ کر کے اچھی طرح سر کو دھوئیں، اور پانی جو ہے ان کا پورا سر میں ان کا جانا چاہیے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اگر مرد کے بال کھلے ہوئے ہوں جب بھی ان کا دھونا واجب ہے۔ عورتوں کی طرح صرف جڑوں کا تر کرنا کافی نہیں ہے، نیز مردوں کو داڑھی دھونا بھی ان پر واجب ہے۔ داڑھی آپ کو میں نے بتائی تھی، جب وضو کرتے ہیں تو مرد اپنی داڑھی دھوتے ہیں، ان کو خلال بھی کرتے ہیں داڑھی کا، ٹھیک ہے نا، بتایا تھا۔ اگر سر پر پانی ڈالنے سے ضرر کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی سر میں پانی ڈالنے سے آپ کو کوئی اندیشہ ہو کہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، یا بیماری ہے آلریڈی آپ کو، بخار تو ہو رہا ہے، چڑھ رہا ہے، بار بار اتر رہا ہے، یا دماغ میں ریشہ بیٹھا ہوا ہے، یا دماغ میں کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر اگر سر پر پانی ڈالنے سے کسی تکلیف کا اندیشہ ہو، ضرر کا اندیشہ ہو، تو سر کا مسح کریں اور سر کے سوا سارے جسم پر پانی بہا لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ بعض دفعہ سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی اجازت دے دی گئی ہے، یہ ضروری مسائل میں اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اسی اسنا میں اگر وہ شخص پانی اگر کوئی شخص دوران غسل کلی کرنا بھول جائے، یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، اگر آپ غسل کے دوران کلی کرنا بھول گئے ہیں اور نماز کے وقت تک اسے یاد نہ آئے، لیکن اس استثنا میں اگر وہ شخص پانی پی چکا ہو تو اس کا یہ پانی پینا کلی کا عیب و کام ہوگا، لہٰذا دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی طرح جو ہے اور اسی طرح جو عورت اگر ناپاک ہے تو عورت کے لیے ناپاکی کی حالت میں اسے قرآن کا چھونا، قرآن کو پڑھنا، اور غلاف کے اوپر سے تو وہ چھو سکتی ہے، لیکن ویسے قرآن کو وہ نہ چھو سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے اگر عورت بھی پاکی کی حالت میں نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ غلاف قرآن کے حکم میں نہیں آتا، اس لیے غلاف کے اوپر سے آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ یہی حکم نفاس والی عورت اور جنبی کا بھی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو ناپاکی کی حالت میں ہے تو دونوں صورتوں میں اس کو یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کو نہیں چھوئے گی اور نہ اسے وہ پڑھے گی، بلکہ اگر غلاف ہے تو غلاف کے اوپر سے اسے وہ چھو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کو قرآن پڑھانے والی عورت ہے نا، اور وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہے، اگر کسی کو قرآن پڑھائے تو الفاظ کے بجائے ہجے کے طور پر ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھائے۔ اب دیکھیں، ہماری معلمہ ہیں، اب وہ چھٹیاں تو نہیں کر سکتی ہر مہینے کے 7 دن کی، کوئی عورت چھٹی لے گی یا 6 دن کی یا 5 دن کی، کوئی بھی، وہ تو جاب ہے، اس کی ملازمت ہے بیچاری کو تو پڑھانا ہے۔ اسکولوں میں بھی پڑھا رہی ہیں ہماری معلمات بھی ہیں، اور مدرسوں میں بھی ہماری جو ہے وہ قرآن پڑھانے والی باجی ہوتی ہیں، تو اتنے سارے بچوں کو چھٹی دے دینا اور کہہ دینا کہ جی وہ چونکہ پاک نہیں ہے تو کیسے قرآن پڑھائیں، تو پھر ان کے لیے بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ الفاظ جو پڑھا رہی ہیں بچوں کو، وہ الفاظ کے بجائے ہجے کے طور پر ایک ایک حرف الگ کر کے اس کو پڑھا دے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھا دیں ہجا کر کے الگ کر کے اس لفظ کو، تو وہ پڑھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو تو وہ ہاتھ نہیں لگائے گی، اسے پتا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اچھا، بے وضو شخص قرآن نہیں چھو سکتا، البتہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، بہت ساری چیزیں جب ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، تو ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ قرآن کو نہیں چھوئیں گے، اور البتہ زبانی قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ زبانی، جیسے ہم ورد کر رہے ہوتے ہیں، صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ تسبیحات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا وضو نہیں بھی ہے تو۔ اچھا، غسل کی حاجت ہو اور دریا یا حوض میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی کرے
اور ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ یہ دونوں بھی غسل میں فرض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ غسل میں فرض ہے۔ اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، صرف غسل ہی کر لیا، تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ غسل سے پہلے ہم کہا ہے نا کہ وضو کر لے، تو اگر کسی نے نہیں کیا ہے اور جو ہے وہ اس نے غسل کر لیا ہے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ سر پر ہاتھ پھیر لیا ہو، اس لیے کہ سر کا مسح وضو میں فرض ہے۔ سر کا مسح آپ کو پتہ ہے جو فرض ہے وہ تو ہم بالکل چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ویسے تو ہمیں پورا ہی وضو بھی پورا کرنا ہے، غسل کے لیے بھی ساری چیزیں پوری کرنی ہے، فرائض بھی، غسل کی سنتیں بھی، اور مکروہات سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے، تب ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور ہم پاک بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تھا ہمارا آج کا یہ پروگرام غسل کے حوالے سے تھا، اور انشاءاللہ میں پھر پتہ نہیں آپ لوگوں کو میں نے جلدی آج پڑھا ہے یا کچھ رک کے نہیں بتا سکی آپ کو کوئی بات، شاید کچھ اگر ایسا ہوا ہو اور آپ مجھ سے دوبارہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، میں جو بھی پروگرام کر رہی ہوں اس حوالے سے آپ مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہیں تو میرا نمبر بھی میں یہاں بلکہ بتا بھی دیتی ہوں، 03332128057۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال اس حوالے سے جو میں نے پروگرام کیے ہیں، کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہو اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جو جہاں تک مجھے علم ہوگا میں بتا دوں گی، اور جو علم مجھے نہیں ہوگا آپ کو یقیناً کسی عالم سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو زیبنسا زیبی کو اجازت دیجیے، اور گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی ممنون و مشکور، ان کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ محمد نواز گلیانہ صاحب کی بہت شکر گزار کہ وہ اپنی بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راغب ہیں اور ادبی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور تمام احباب جو اس وقت روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے، بیماریوں سے ان کو جو ہے شفا عطا فرمائے، اور جو اللہ کے نزدیک جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے لیے بھی آخرت کی منزلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔ زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔